بدر کے میدان کے بعد احد کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی, 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی, اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا, جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں, مومنین اس طرف ہیں, اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا, ایک پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا, کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے, صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے, اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے, کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے, جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے. تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ, ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا, جنگ ختم ہو گئی چلو ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں, انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں, حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی, اب جنگ ختم ہو گئی, دیکھو مشرکین بھاگ گئے, اب کچھ رہا نہیں, ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے, مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا جبل رمات. یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا, اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا, شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے, ادھر سے وہ پلٹ آئے, پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج, بیچ میں مسلمان پس گئے, جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے, میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں, جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی, ہونٹ کاٹے گئے, ناک کاٹی گئی, کان کاٹے گئے, دانت توڑے گئے, ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا, پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں.
वरना क्या होगा, अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब ताला फरमाता वरना अल्लाह तुमको फितने में मुब्तला करेगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। ये दो चीजें हो सकती हैं। हुजूर के बारे में अगर तुमने ख्याल नहीं किया, हुजूर की हदीसों को हल्के में लिया, तो फिर या तो फितने में मुब्तला होगी उम्मत या फिर दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगी। अरे वहां 70 सहाबा की जाने गई, मैं कहता हूं आज 7 लाख जाने हमारी जा रही होंगी सिर्फ इसी बुनियाद पर कि ये रसूल पाक के हुक्म को अहमियत नहीं दे रही उम्मत। क्या चीख चीख करके मुबल्लिगीन और उलमा नहीं बयान कर रहे हैं, आ जाओ हुजूर के तरीके पर, यहां पर मुंह फेर करके चल पड़ते हैं। तो फिर जाने तो जानी है ना अपनी। हुजूर की मुखालफत करना मामूली बात नहीं, हजारों नहीं लाखों जाने जाएंगे। अब मैं आपको बात अर्ज करता हूं, वहां पर जिन सहाबा ने जो किरदार अदा किया वो भी तो बयान करना है। चलें, एक खता थी, इज्तिहादी खता, जिसकी वजह से 70 जाने गई, लेकिन सहाबा में जो हुजूर के लिए तड़प थी, जो जानिसारी थी, पूरी जिंदगी कहीं मुताला करके लाओ, किसी के पास ऐसी जानिसारी नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। मदीने से एक खातून दौड़ती हुई आ रही है, बीच रास्ते में उसको किसी ने कहा, बीबी जान तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। वो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ी, किसी ने फिर बीच रास्ते में उस खातून से कहा तेरे भाई का इंतकाल हो गया ओहद के मैदान में। वो इन्ना लिल्लाह पड़ी आगे बढ़ गई। किसी ने बीच में फिर कहा कि तेरे बाप और बेटे भी शहीद हो गए। औरत के 4 ही तो रिश्ते हैं अहम, बाप है, बेटा है, भाई है और शोहर है। और उस खातून के चौथे आदमी ने जब ये खबर दी कि तेरे भाई का भी इंतकाल हुआ, तेरे बाप का भी, वो झल्ला करके कहती है ऐ आने वालों, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी की खबर क्यों नहीं देता। अल्लाह अकबर, अपनों की कोई परवाह नहीं थी। और जिस आने वाले ने यह कहा नहीं मेरे आका सलामत हैं, तो वो खुल करके कहती है अगर मेरा चांद सलामत है तो मेरी पूरी कायनात सलामत है। उस अरब खातून को तो देखें, अगर रसूलुल्लाह सलामत हैं तो मेरी पूरी कायनात सलामत है। वो सहाबा का ही तो अकीदा था जिसको बरेली के इमाम ने तर्जुमा करके ये हमें बताया था। उनका अकीदा था बेटा गया है तो नामे मुस्तफा पे गया, भाई गया है, बाप गया है, लेकिन फिर हम उनको ये यकीन था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात थी, तो जितना कुछ जाए मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह तो वो है जहां अगर हजरत अली सो जाए तो सूरज को पलटाया जा सकता है। तो सूरज पलट के आ सकता है तो रिश्ते क्यों नहीं मिल सकते। सहाबा का अकीदा था, इसलिए सब उनके नाम पर फिदा करते थे। एक और खातून की बात मैं करूं, एक और खातून है मदीने की, मैदान उहद में आई दौड़ती हुई, जवान बेटे का इंतकाल हो गया था, जवान बेटे शहीद हो गए। ये तहफ्फुज़ नामों से रिसालत इसी को कहते हैं, सब कुछ लुटा देना और फिर कहना कि हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। वो खातून आई और हुजूर की बारगाह में आई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर मिली है कि मेरा बेटा शहीद हो गया। आका क्या मुझे इजाजत है मेरे बेटे की लाश देख लूं? ये नहीं कि हटो भागो छोड़ो मेरा बेटा कहाँ है, नहीं, हुजूर की बारगाह में आकर पूछती है या रसूल अल्लाह इजाजत है तो मैं अपने लाल को देख लूं? मेरे आका ने फरमाया हाँ, वो लाशों में तेरा बेटा होगा, देख ले। वो खातून आई, जैसी ही अपने बेटे को देखती, जवान कड़ियल जवान बेटा था, शादी नहीं हुई थी। वो खातून मां होती है, जुब्बा हटा दिया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी, उसके बाद फिर लाश को पलटा दिया, फिर सीने पर हाथ फेरती है, हाथ में खून लगा तो फौरन सजदे में गिर गई, दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाती है कि मौला तूने मेरी कबूल कर ली। जो करीब खड़े थे उन्होंने पूछा कि बीबी ये क्या करती हो, बड़ी भी ये क्या है? सुनो मेरे अजीजों, तहफ्फुज़ नामों से रिसालत कहते किसे? वो खातून मदीना कहती हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सारा मदीना निकल कर जा रहा था हुजूर के साथ,
میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا، آج تیرا وقت آ چکا، میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا، حضور کی عزت کی بات ہے، جا۔ جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، اللہ اللہ میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ خاتون مدینہ ہے، کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا، اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے، غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر، خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا، سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں، میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، اور پھر جب مجھے پیٹ پر کوئی زخم نہیں ملا، پلٹ کر دیکھا، میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے، وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے۔ اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی۔ وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے۔ یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، بیٹا کہاں جا رہا ہے، حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا، ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا۔ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو، ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر، بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے کوئی عطا پتہ ہی نہیں، تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں، جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ ممبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ ممبر یا بڑے سے بڑے ممبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا، نعرہ لگایا گیا نا امیر المومنین، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لوگوں کو جمع کر کے کہا اے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ان کے باپ کا نام خطاب، کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، لائن میں نہیں لگا پاتا، میرا باپ مجھے بار بار مارتا تھا، میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے، لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے، جس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھا، یمن بھی تھا، عراق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، پورا عرب نجد و حجاز بھی تھا، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بچپن میں جس کو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں. لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا. لوگوں صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا. ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو. اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے. حضور کے لیے وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا. عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا. آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں. میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں گے، یہ تمنا بھی مت رکھنا. جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا. یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے. دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا. سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں. روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے. تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں. اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے حالات ہیں. کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی. میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے. مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں. اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو. یہ بھی چل رہا ہے. ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے. پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا. یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں. لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے. حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے. کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چیتڑے اڑائیں گے. یہ آج حالات اسی وجہ سے. اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں. آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں. مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ سمجھ جاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی. اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے. ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے. ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا، اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا
دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں دو مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دی، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو. پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے. اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا. حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا. اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا.
میرے عزیزو، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے۔ اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف۔ اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ۔ یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا رات کے وقت۔ صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات۔ خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو۔ خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں۔ پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے، اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ، خبردار آپ طلاق کی بات نہ کرنا، دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے میدان میں، کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا، لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا، لیکن حنظلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا،
تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی، حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا۔ لیکن پھر بھی لوگ یہ آئیں کائیں کرتے رہتے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں، اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو کردار ہے، اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ وہ صحابہ کو دیکھیں، ایک ظالم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ آپ کے چہرے پر مار دیا، اور جیسے ہی وہ آئی حضور پاک کے رخسار مبارک سے لوہے کی جو کڑیاں تھی وہ اندر گھس گئیں، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ وہ لوہے کی ٹوپی تو نکال لی گئی، لیکن جو کڑی تھی، جو تانت تھا، وہ حضور کے رخسار پاک پر اندر چبھا ہوا تھا۔ کوئی صحابی جو بھی تھے گھبرائے اتنے تھے کہ سارے لوگوں کے جسم میں کپ کپ بھی تاری تھی۔ حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ کڑی کیسے نکالی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق بار بار آگے بڑھتے، پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دے دیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی بھر افسوس ہوتا، دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی بھر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے اور میرے دانت سلامت کیسے رہے۔ یہ وہ صحابہ کا کردار تھا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی، اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے گئے مکہ میں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے، ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔
کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے. جسم پر 80 تیر گئے, یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, آنکھ کی پتلی باہر آ گئی, لٹک گئی. اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو. حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں, جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں, کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں. صحابہ سے سیکھو, سب کچھ نچھاور کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ, اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا. آنکھ صحیح ہو گئی, آنکھ صحیح ہو گئی. اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ان کا عقیدہ یہی تھا جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا, شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی وقار, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے. تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں. اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہوا, اللہ ان سب سے راضی ہوا. کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں, ہر چیز. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے. اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ, جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں. جنگ کی بات کر رہا ہوں, کوئی جنگ مہینے چلی ہے, کوئی 15 دن 20 دن, جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی. اچھا, ان کی خصوصیت تو دیکھیں, 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا, یہ اللہ کی تلوار ہے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ, ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں, ہر جگہ لگا, لیکن شہادت نہیں ہوئی. کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا. وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر, حضرت خالد بن ولید. اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا, شہید کرتا, تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی. وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم, اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے, بہت مشہور جرنیل. ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے, کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا, امامہ گر گیا. اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر, اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا, کپڑے چھوڑ دیتا. ارے میاں, کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے, کبھی جبہ پھٹ رہا ہے, یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان. خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا, وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے, دوڑے اور جا کر کے اٹھایا. ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی, ٹکڑے کر دیتے, کئی لوگ سوار تھے سر پر. پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے, اٹھا کر کے لے آئے, اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو, میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے, لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا. ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا. خالد بن ولید نے جواب کیا دیا, اے ظالموں, تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے, یہ عام امامہ نہیں ہے. اس امامے میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں. میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں, رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے. اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں. میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے.
عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ اکرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی کسی. ایک صحابی حضرت انس بن نذیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان. حضرت انس بن نذیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ رکھتے. قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے. حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب. اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا ہے. خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا. حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے. حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نذیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے. کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے. حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں. بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا. حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی. کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤ. اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا. اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے. حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں، جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی. حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں. بیوی ہو تو ہو لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کی کا راز اہم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو دیکھ کر کے، کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے. حضرت انس بن نذیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی. میرے عزیزوں وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا. اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا. مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا. پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار. اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے. اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا. میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے. ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے. میدان جنگ میں شام کا وقت حضور نے پوچھا صحابہ سے دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا. ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی. جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے. پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھی، لیکن روح ابھی باقی تھی.
जुबान अभी चल रही थी। साहबा आए, कहा साद रसूलुल्लाह ने भेजा है। वो वहीं पर कहने लगे, ए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी को मेरा सलाम कह दो। मैं हुजूर तक पहुंच नहीं पाऊंगा, चल कर आ नहीं सकता, जख्म है, नेज़े ऐसे चुभे हुए हैं कि निकालने वाला भी कोई नहीं, पेट फटा हुआ है। लेकिन जानते हो जो जुमला उन्होंने कहा, साद इब्न रबी, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का सबसे बड़ा जुमला ये साद इब्न रबी ने कहा है, मैं अपनी जानिब से कहता हूं। वो कहते हैं, आने वालों जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में कहना, साद को माफ कर दें या रसूल अल्लाह, साद को माफ कर दें या रसूल अल्लाह, आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। मुसलमानों बताओ, हम गर्म बिस्तरों पर सो करके, गरम रोटियां खा करके, फिर भी कहते हैं हम मोहब्बत रसूल है, हमें इश्क रसालत है हमारे पास। जिनके पेट फट गए, नेज़े उनके ऊपर चुभे हुए, तब भी वो कहते हैं कि हम हक अदा नहीं कर सके, हक अदा नहीं कर सकते। और उसके बाद जो दूसरा जुमला उन्होंने कहा था, कहा अपने दोस्तों से, साहबा से जो उनकी खैरियत पूछने आए थे, वापस जाओगे मदीने तो हमारी कौम से यह कह देना, साद का पैगाम, क्या लोगों, अगर तुम्हारी जवानी बाकी रही और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई रसूल पाक तक हाथ भी बढ़ा दिया, तो हजरत साद कहते हैं कि खबरदार, कयामत के दिन फिर उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज़्र तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ये कह करके नहीं बच सकोगे कि मैं लंगड़ा था, मैं लूला था, मैं गरीब था, मैं मजदूर था, मैं गवर्नमेंट ड्यूटी वाला था, मैं क्या कर सकता था। हजरत साद ने कहा, तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा अगर तुम्हारे जीते जी रसूल पाक की इज्जत तक कोई पहुंच गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हम बार बार आपसे ये जो बातें करते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें यह हंगामे। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो, अब चलने का तरीका बदल डालो। आपने बहुत सारे नेताओं के पीछे जय विजय करते हुए जिंदगियां बिता दी, और ये कहां ले जाकर के डालते हैं पता ही नहीं रहता। 5 साल में एक मर्तबा बरसाती मेंढकों की तरह बाहर आए और तुम्हारी ख्वाहिशात और जज्बात के साथ खेला और चले गए, गायब हो गए। इनसे कभी आपने सवाल किया कि हम आपको मनसबों तक पहुंचाते हैं, ओहदों तक पहुंचाते हैं, ए लीडरों, हमारी खाने पीने, राशन, घर, कपड़े लत्ते की बात मत करो, कम से कम जिस ओहदे पर तुम्हें अल्लाह ने बिठाया वहां जाकर मेरे मुस्तफा की इज्जत की तो बात करो। कोई कहने वाला तक नहीं है। याद हालात हमारे ऐसे हैं। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है जो सैयद मियां मारा रवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर सैयदुल उलमा ने कहा था, मुसलमानों जाग जाओ, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और अगर आज तुम्हारे दुख दर्द और तुम्हारे बेकसी का कोई सहारा बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। वही तुम्हारी कसम पुरसी के वक्त पहुंच सकते हैं, वही तुम्हारे दिलों के दरमानदार हैं, बाकी कोई नहीं। ये सब झूठे दावेदार हैं। सब लोग तुम्हें इसी तरह से हरे बाग दिखाते हैं और उसके बाद चल देते हैं। तुम्हारा कोई दुख और दर्द समझता है और मदद को पहुंचता है तो सिर्फ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो देखो फालिज हो गया, लकवा हो गया, और बोसीरी, इमाम बोसीरी ने बिस्तर में पुकारा था, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। तो वो मदीने से चलकर मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए। फालिज की बीमारी वाले के लिए कोई हकीम जल्दी चलकर नहीं आता, वो रसूलुल्लाह की जात है। बोसीरी के ख्वाब में आए तो आए, अपने हाथों से जिस्म पर फेर करके शिफा भी दिया और उनके कसीदे पर इनाम में अपनी चादर भी अता किया। हमने तारीख में यह भी पढ़ा, जब इमाम अहमद बिन हंबल की तहबंद खुल रही थी और जल्लाद उनको कोड़े मार रहा था, उनके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे, इमाम अहमद बिन हंबल रोने लग गए, मेरी तहबंद खुल रही है। जल्लाद ने देखा, अचानक गैब से 2 हाथ आए और उनकी तहबंद को मजबूती से बांध दिया। उसके बाद अहमद बिन हंबल हंसने लगे और जल्लाद से कहने लगे, अब मार तू कोड़े और मार और कोड़े मार। वो यानी हैरत में आकर के कोड़ा रख दिया और पूछा, ये क्या हुआ, तेरी लुंगी, तेरी तहबंद खुल रही थी, ये कौन आया जो तेरी तहबंद को संभाल लिया?
امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کی نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ پھر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ کر کے۔ مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے۔ عربی میں میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو۔ تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے، سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی۔ اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کی۔ اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل لو، یوں کہو، میں سکھا بھی دیتا ہوں، السلام علیہ، وہاں کہو علیہ، یعنی سلام ان پر ہو۔ تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو۔ سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، تابعین نے بھی یہی کہا، اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا، فقہاء نے بھی یہی کہا، محدثین نے بھی یہی کہا، سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے، نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا۔ اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں، اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے، سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے، ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو، حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا، اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ، کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو،
کل جو بات میں نے بتائی تھی، مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے، اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، ان کے گھر لوٹ دو، ان کو جلا وطن کرو، یہ سب برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے، ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے، محبت رسول ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں۔ لیکن ظالموں یاد رکھنا، تم اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ کیا حرج ہے حضور سے مانگنے میں؟ کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالی نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالی کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے؟ نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا؟ اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں، سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔
मांग तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हम नशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा कयामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए। 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और कुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीजों की तरफ आता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज आए वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीजों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीजों, आओ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं जिलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है 1 साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। 1 साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बा नहीं कर सकते आप, जायज नहीं है आपके लिए, वो जायज नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बा करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बा करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बा कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा।
تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہے، بانی اسلام ہے. یعنی اسلام وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا. سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں. پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا. کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے. تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں. حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے. یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک صحابی آئے حج کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں حج فرض ہے. حج فرض ہے. استطاعت کے وہ کتنی استطاعت ہونی چاہیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور گھر میں راشن پانی بھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. بغیر حج کر کے دنیا سے گئے تو اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی وعید آئی ہے. اب یہ موقع ہے حج کی فرضیت کا. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علی آمن ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس سال حج فرض ہوا تھا جو ہم نے حج کیا ہے؟ یعنی سال زندگی میں ایک بار یا ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے ایک بار دے کر کے چھٹا کر لیں، ہر سال ہے. تو صحابی رسول نے یہ پوچھا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج آج سے فرض کر دیا گیا. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار ہے یا ہر سال؟ حضور نے پھر مطلق فرمایا آج سے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی استطاعت مسلمان پر حج فرض کر دیا. تیسری بار انہوں نے پوچھا ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا. میں جتنا بولوں اسے لے لو. یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اس سے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کو مجبور نہیں مالک و مختار پیدا کیا گیا. عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ رسول کو مجبور سمجھتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہیں. اب دیکھیں اختیارات جو شریعت کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کے بعد کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا جو رسول پاک کو اللہ نے اختیار دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سونے کی انگوٹھی تھی ان کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے حلال ہے، باقی کسی کے لیے حلال نہیں. ایک کے لیے ریشم کا کپڑا، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے. ایک صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تیرے لیے حلال ہے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں. حتیٰ کہ احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے.
مسجد میں آنا حرام ہے. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے. بغیر وضو کے آ سکتے ہیں, لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے, باقی کسی کے لیے نہیں. صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے. یہ شارع اسلام ہے, یہ بانی اسلام ہے, وہ جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے. کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں, مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں, منع تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے, ابو بکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے. یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں, شرعی اختیارات. حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے. وہ ایمان نہیں لائے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں. کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, 5 نمازیں دن میں فرض ہیں. وہ صاحب آئے, کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو. ڈسکاؤنٹ, ان کو کنسیشن چاہیے تھا. پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا, 3 میرے لیے کہہ دیجئے, میرے لیے 3 کر دیجئے فرض, میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ, تمہارے لیے 3 ہی نماز ہے. دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی. تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا. 3 کی مجھے کنسیشن ملے, 2 کی کنسیشن ملے, 3 پر میں ایمان لاتا ہوں. ایمان لائے, لیکن روایات یہ بتاتی زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا. یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں, اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں.